سنت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دینی اعمال کو خود کر کے اپنے ساتھیوں کو بھی اس میں شامل کیا، ایسے کہ سب کے سب نے ان اعمال کو دین کی حیثیت سے اختیار کیا، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو اگلی نسل کے لوگوں نے بھی اس کو ویسے ہی دینی اعمال کی حیثیت سے اختیار کر لیا۔ یہ سنت اعمال ہے۔ چنانچہ ان میں بھی قرآن مجید ہی کی طرح اجماع، تمام صحابہ کرام کا اتفاق، اور تواتر، وہ اتفاق تب سے لے کے اب تک تمام مسلمانوں کی نسلوں میں بالکل ویسے ہی بغیر کسی گیپ کے، انقطاع کے چلی آ رہے ہیں، منتقل ہو گئے۔ سو یہ سنت ہے کہ جو دین کا وہ سورس ہے کہ جو قرآن ہی کی طرح اوتھینٹک ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اللہ کا دین ہے۔ اس کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سورس، یہ سنت ہمیں کہاں سے ملی ہے؟ بہت سے مسلمانوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ہمیں حدیث سے ملی ہے۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ یقیناً حدیث میں سنت کا بیان ہے، اور میں اگلے پروگرام میں حدیث پر بات کروں گا اور یہ سمجھانے کی، واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ حدیث میں اگر سنت کا بیان آیا ہے تو وہ کیسے آیا ہے، کیوں آیا ہے۔ لیکن بہرحال یہ دو سورسز الگ الگ ہیں۔ سنت کا اگر آپ ثبوت چاہتے ہیں، سنت کے بارے میں اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ وہ کہاں ہے، اس کے لیے آپ کو سنت کی چند شرائط کو اصولی طور پر سمجھنا ہوگا۔ ان میں پہلی شرط یہ ہے کہ سنت اصل میں دینی عمل کو کہتے ہیں، یعنی کوئی دنیاوی عمل، کوئی کھانا پینا، کوئی ٹریول کرنا، کوئی لباس پہننا وغیرہ وغیرہ، یہ سنت نہیں ہے۔ میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ یہ معلومات کس کیٹیگری کو بلانگ کرتی ہیں۔ سنت وہ عمل ہے جو اصل میں دینی عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو پورے اہتمام کے ساتھ دین کی حیثیت سے دیا، اور انہوں نے اس عمل کو دین کی حیثیت سے اختیار کیا۔ اس میں جو دوسری شرط ہے، کسی چیز کو سنت ماننے کے لیے، وہ میں بیان کر چکا ہوں پہلی شرط کے بیان ہی میں، یعنی سنت کو بہرحال ایک عمل ہونا ہے۔ سنت کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ یہ اصل میں وہ طریقہ ہے کہ جو اختیار کیا گیا، اور یہ کوئی نظریہ، یہ کوئی عقیدہ، یہ کوئی اصول، یہ کوئی نصیحت نہیں ہے، بلکہ اعمال ہیں، وہ اعمال کہ جو دین کی حیثیت سے دیے گئے۔ اور تیسری شرط جو سنت کو سنت قرار دینے کے لیے ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جس کو میں ابھی بیان کر چکا کہ وہ اجماع اور تواتر کے ساتھ یہ دینی مذہبی اعمال ہم تک منتقل ہوئے۔ جس عمل کے بارے میں بھی یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ وہ ہم تک منتقل ہوا، اجماع، تمام صحابہ کرام کے اتفاق، اور اس اتفاق کے ہم تک تواتر کے ساتھ
بغیر کسی گیپ انقطاع کے منتقل ہونے کے عمل کی حیثیت سے ہم تک پہنچا تو اس کو ہم سنت کہیں گے۔ اگر کسی عمل کے بارے میں یہ 3 شرائط یا جو شرائط میں نے بیان کی ہیں، عمل تو خیر میں ایک شرط کو بیان کر رہا ہوں، یعنی کہ وہ دینی ہو اور اس پر مکمل اتفاق ہو، تبھی اس کو سنت قرار دیا جا سکے گا۔ میں نے گزارش کی کہ سنت قرآن ہی کی طرح اللہ کے دین کا ایک اور سورس ہے، جس کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسے پیش کیا کہ ہم نے اس کو پایا اور ہم مطمئن ہو گئے کہ یہ بھی اللہ کے پیغمبر نے دین کی سورس کی ذریعے کی حیثیت سے ہم کو منتقل کیا ہے۔ میں نے یہ بات واضح کی کہ کوئی عمل اگر دینی عمل ہے اور وہ ہم تک ایسے منتقل ہوا ہے کہ اس میں اجماع ہے، یعنی صحابہ کرام سارے کے سارے اس کے بارے میں متفق ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو دین کی حیثیت سے دیا ہے، اور پھر وہ آگے نسلاً بعد نسلاً ایسے منتقل ہوا ہے کہ درمیان میں کوئی انقطاع ہی نہیں ہے، کوئی گیپ ہی نہیں ہے، تو پھر یہ بھی دین کی ایک سورس ہے۔ ان دونوں سورسز کے اجماع، یونانیمٹی اور تواتر، ان انٹرپٹڈ کنٹینیوٹی کی شرائط کو پورا کرنا در حقیقت اس ریالٹی کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو اپنا آخری پیغام دنیا والوں کو دیا، اس کے بارے میں اس چیز کو گوارا نہیں کیا کہ اس کے بارے میں کوئی شخص یہ کہہ سکے کہ نہ جانے کیا بات تھی، ہم کیا جانے، بات تو معلوم ہوتا ہے کہ بدل کے کچھ سے کچھ ہو گئی۔ یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے بھی، غیر مسلموں کے لیے اگر مسلمان اس کو خود سمجھیں اور ان کو بھی پھر سمجھانے کی کوشش کریں دلائل کے ساتھ، تو یہ اللہ کی حجت ہے، اللہ کی طرف سے یہ ایک ایسی ریالٹی ہے کہ جس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھنے کے لیے ناظرین مثالیں بہت ضروری ہوتی ہیں، سو آئے میں آپ کو مثالوں سے سمجھاتا ہوں کہ میں جب کہہ رہا ہوں کہ سنت بھی ہمارے لیے دین کا ایک سورس ہے، تو اصل میں کیا کہہ رہا ہوں؟